غلطی صرف اور صرف تمہاری تھی، ذرا اپنے صبح والے لہجے پر غور کرنا تھا۔ ابد نے نرمی سے جتانا چاہا، تم نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ ناراضی کے دفتر سے آ کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس الزام پر اچھل پڑا، کیا ڈانٹا تھا؟ اب مکرنا مت، رمشا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ چھوڑو اس بات کو، آؤ صلح کرتے ہیں۔ ابد انا کو بیچ میں لا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ لالا کی نصیحتوں کا بھی اثر تھا اور وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا، جو رشی سے ناراضی کے ان چند گھنٹوں میں ہی بری طرح سے گھبرا اٹھا تھا۔ مجھے تم سے صلح نہیں کرنی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ رشی جانو، ماش کی دال مت بنو، ابد نے اسے گدگدانا چاہا۔ پلیز ابد، وہ اس کی پیش قدمی پر چڑی۔ میں بالکل نہیں مانوں گی، پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، جانباز سپاہی ہیں، جان اور دل کی بازی لگا رکھی ہے۔ بھلا اب پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ وہ اسے زج کیے دے رہا تھا جیسے وہ اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ ڈائلاگ تو کوئی تم سے سیکھ لے، جنگلی انسان، کچھ بھی کہہ دو، میں کم بولتے ہیں مگر اچھا بولتے ہیں۔ ابد نے اس کے دونوں گال زور سے کھینچے تھے، تبھی وہ چیخ اٹھی، جنگلی انسان، کچھ بھی کہہ دو، ہمیں منظور ہے۔ اب اس کے بال ابد کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ رشی کا جب ناک میں دم ہو گیا تو اس نے ناراضی کو ختم کرنا ہی مناسب سمجھا، تبھی وہ مزاحمت ترک کر کے قدرے اس کے قریب کھسک آئی۔ ابد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بولو میری جان۔ وہ گویا نثار ہو گیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس نے بلاہر کہہ ہی دیا تھا۔ اوکے میری جان، کوئی اور حکم؟ جیسے میں بھی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ اپنی شدتوں کا اعتراف بغیر جھجکے کر رہا تھا۔ رمشا گویا پوری جان سے مسرور ہوگی۔ ابھی تم کبھی بھی بدلنا مت، ہمیشہ مجھے اس طرح سے چاہتے رہنا۔ اگر تم ذرا بھی بدل گئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ اسے دھمکا نہیں رہی تھی بلکہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے شدت پسند تھی، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ ابد کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، سو وہ واپس چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اسے بھرپور تسلی دے کر گیا تھا، میں گھر کا بندوبست کر لوں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ ابد کی تسلی نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اسی دوران وہ اپنی ممی سے بھی مل آئی تھی۔ وہ بیٹی کو مسرور اور شاد دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ روایتی ماؤں کی طرح انہوں نے بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں کریت کر پوچھا تھا۔ گھر والے ٹھیک ہیں تمہارے ساتھ؟ ابد کا رویہ کیسا ہے؟ خیال رکھتا ہے تمہارا؟ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے بدلے میں وہ انہیں مطمئن کر رہی تھی۔ شکر ہے تم کچھ نارمل ہوئی۔ ان کے دل سے سارے وسوسے دور ہو گئے تھے۔ کہاں ممی، دل نے جو بے عزتی کا داغ سجا رکھا ہے وہ اسی وقت دھل پائے گا جب میں بھی ویسا ایک داغ لگاؤں۔ وہ پیر جھلاتے ہوئے مزے سے بولی تھی۔ ممی نے شاید سنا نہیں تھا ورنہ ان کا دل ضرور دھک سے رہ جاتا۔ چند ماہ بعد وہ ابد کے ساتھ واپس اسلام آباد چلی آئی۔ تب اس نے تڑو کا پہلا پتا جھاڑ پھونک کر ایک پرانے بوسیدہ لفافے میں سے نکالا۔ ان دنوں ابد اور وہ ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ ابد کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور اس کا خوشگوار ترین۔ ابد کا خیال تھا انہیں کچھ دنوں کے لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، سو وہ ابد کی بات مان گئی تھی۔ وہ گھر آتے تو ہمیشہ کی طرح ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ یہاں آ کر ابد کے پوچھنے پر رشی کو خیال آیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے دبئی سے لائے گفٹ اسلام آباد میں ہی بھول آئی ہے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے جب ابد کو بینک کا کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ ابد کے چلے جانے کا یقین کر کے رمشا قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر کی دونوں بزرگ خواتین کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ حوریہ کے کمرے میں چلی آئی۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ رشی بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر ہی اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ سوری، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس نے عزلی روکھے انداز میں چبا چبا کر کہا۔ تو پھر؟ حوریہ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے مجازی خدا تک ہمارا یہ میسج پہنچا دیجیے گا۔ کیسا میسج؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہ پائی۔ رشی کے انداز و بیان سب بدلے ہوئے تھے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حصے کی جو زمین ہڑپ کر کے انہوں نے اپنا کلینک سیٹ کر رکھا ہے، اس میں سے ہمارا حصہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ اس گھر کو چاہیں بیچ دیں یا چاہیں تو ابد کا جو حق بنتا ہے وہ اسے لوٹا دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کی ہوا ابد کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ کروں گی جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی پھنکار تھی۔ حوریہ بالکل سفید پڑ گئی۔ اس پر دروازہ کھلا تھا اور مسز عدیلہ جرار اندر داخل ہوئی۔ پہلے تو مجھے بتاؤ تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کی آواز نے ان کے تاثرات سے رمشا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی تمام باتیں سن چکی ہیں، مگر اسے کون سی پرواہ تھی؟ وہ ان کے سامنے بے خوفی سے کھڑی ہو گئی۔ ابد آپ کا دل ہے نا؟ میں نے آپ کا دل چرا لیا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ بیگم عدیلہ گویا لرز کر رہ گئی۔ میں آپ کے اور اناس کے دل کو بہت کاری ضرب لگانا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اناس کے دل کو کوئی گہری چوٹ لگاؤں تاکہ عمر بھر وہ اس درد کو محسوس کر کے بلبلاتا رہے۔ پھر مجھے خبر ہوئی کہ اناس کا دل تو ابد ہے، سو میں نے اسے ہی سیڑھی بنا لیا۔
مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ابد سے محبت ہو جائے گی۔ یہاں میرا منصوبہ کچھ ناکام ہونے لگا تھا، مگر اناز سے انتقام اور نفرت نے مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے اناز کے غرور کو توڑنا تھا، اس کا سر جھکانا تھا، اور جس مرتبے پر اسے ناز ہے وہ مرتبہ اور مقام اپنے پیروں میں رون دینا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا انتقام تو ابد کی صورت میں پورا ہو ہی جائے گا، جب میں اسے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گی، اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ اس کے لفظ لفظ سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بیگم عدیلہ کے وجود میں گویا حرکت ہوئی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس تک آئیں اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ دے مارے تھے۔ عین اسی لمحے ابد نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ ابد اس منظر کو دیکھ کر گویا جم کر رہ گیا۔ ابد، یہ لڑکی دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں فریب دیا، یہ تمہیں ہم سے چھین کر لے جائے گی، یہ اناز سے بدلہ۔ وہ ہزیاتی انداز میں چیخ رہی تھی جبکہ رمشا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا تھا کہ ابد ماں کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر ساری کہانی جان لے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ رمشا اکرام ایک ذہین آفیسر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے کندھے سے آ لگی۔ وہ ابد کو ماں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پلیز ابد، مجھے یہاں سے لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ہاں ابد، اسے واقعی یہاں سے لے جاؤ، اگر یہ ادھر سے نہ گئی تو ہمارا دم ضرور نکال کر رہے گی۔ حوریہ نے سلگتے لہجے میں التجا کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کچھ پل پہلے یہاں کون سے ڈرامے کا سین چل رہا تھا؟ وہ حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولا۔ تم اپنی بیوی سے ہی تفصیل پوچھ لو، ہماری سچائی تمہیں جھوٹ لگے گی اور اس کے جھوٹ پر تمہیں یقین آ جائے گا۔ حوریہ تلخی سے کہتی ہوئی ماما کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ابد، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلی جائے، یہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتی۔ ماما گویا تھک کر بولی۔ ابد آؤ چلیں، ہم اپنے گھر چلیں، اس کا بازو تھام کر ارتجاعیہ انداز میں بولی تھی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ بیگم عدیلہ جرار بس پتھرائی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے حد مگن تھی۔ ابد کی امرائی میں اسے کوئی پچھتاوا چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بدلہ لے کر مطمئن ہو چکی تھی، یکسر بھلا چکی تھی کہ وہ ابد تک کس مقصد کے حصول کے لیے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ ابد سے اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی ہے۔ وہ آفس جاتا تو پہلے کی طرح کئی مرتبہ فون کرتی، میسیجز میں اس کا حال احوال پوچھتی رہتی۔ اسے اپنی ماں کا گھر تو بھول ہی چکا تھا، پاپا کے گھر آسائش و آرام سب بھلا چکی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں بہت خوش تھی۔ ابد کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ دل ہی دل میں رمشا اس وجہ سے خاصی مطمئن تھی، وہ ابد کو اب چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتی۔ جب بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا، رمشا کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا، کبھی شدید گھبراہٹ اور کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے ابد کے گھر والوں کی نفرت بھی خود بخود کم ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اناس اور ابد کو ایک ساتھ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بہت مسرت محسوس ہوتی تھی جب وہ اناس کی فون کال کے جواب میں یہ میسج کر دیتی، رانگ نمبر، ابد یہاں نہیں رہتا، آئندہ اس نمبر پر کال مت کریں۔ اس نے ابد کی غیر موجودگی میں باز کو کئی مرتبہ دروازے سے واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اناس اور ابد کبھی اکٹھے بیٹھ سکے، نتیں وہ اناس کے لیے یہی سزا منتخب کر چکی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کبھی کبھی جیتی بازی بھی ہار سے دوچار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عام سا چھٹی کا دن تھا۔ آج ابد نے یوب کی فیملی کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنی ممی کے گھر آ گئی تھی۔ ممی کے گھر میں بھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کراچی سے آئے ہوئے تھے، سو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر بعد جازم بھی چلا آیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد رمشا کس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ ابد جرار صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ تم یوں پوز کر رہے ہو گویا تمہاری ابد سے ملاقات نہیں ہوتی۔ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کبھی کبھی جم میں ٹاکرا تو ہو ہی جاتا ہے، تاہم آج کل ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا۔ جب سے اس کی شادی تم سے ہوئی ہے بس تمہارا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے تو ابد کے علاوہ کسی اور کے خلاف ہاکی کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جازم نے سچائی سے کہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے حریف جو ہوئے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ سو تو ہے، بہرحال تمہاری غداری سے میں خاصا جلا بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ جب سے ابد تمہیں مل گیا ہے تم ہمیں تو بھول ہی چکی ہو۔ جازم شکووں کی پٹاری کھول بیٹھا تھا۔ اب میں تمہارا اچار ڈالوں؟ ابد کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے اور پل پل کی رپورٹ لینے کے لیے تمہاری خدمات لیتی تھی۔ اب جب کہ میرا کام ہو چکا ہے تو اور تم مطلب پرستوں کی طرح اپنا آپ دکھا چکی ہو، جازم نے منہ بنا کر کہا۔ رمشا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اچھا خاصا ڈاکٹر اناس سے بدلہ لیتے لیتے اس کے بھائی پر عاشق ہو گئی۔
اور میں بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ جازم کا تعصب کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اناس کے لیے تو اب بھی میرے اندر زہر بھرا ہوا ہے، انہیں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور ان کے مارے گئے وہ 2 تھپڑ تو مجھے تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ چلو اب جانے بھی دو خونخوار بلا، کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو، ہر کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتی ہوں۔ جازم کا انداز ناصحانہ تھا۔ ڈاکٹر اناس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وجہ سے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، بلکہ مجھے ڈاکٹر لفظ سے ہی نفرت ہو گئی۔ وہ تنفر سے بولی، ابد کی خاطر ہی معاف کر دو، کہتے ہیں محبت کا زر بہت وسیع ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اور دیکھو مجھے پہچان تک نہیں پائے۔ ظاہر ہے اتنے بے شمار اسٹوڈنٹ میں سے بھلا وہ کس کس کا چہرہ یاد رکھتے، مگر دیکھو میں ڈاکٹر اناس کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ محبت کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ گویا کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کرو تو ڈاکٹر اناس مجسم کھڑے نظر آئیں۔ وہ بغیر رکے مسلسل بو رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ ایک تیسرا وجود بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کرو رشی، اگر کسی دن ابد کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے قریب اس لیے آئی تھی کہ تاکہ بدلے کے طور پر ابد کو اس کے بھائی اور فیملی سے دور کر دو، یا پھر وہ جان جائے کہ تم اسے فون پر اسی لیے ستاتی رہتی تھی تاکہ ایک دن خود بخود وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دن اگر تم کہو کہ ابد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اور وہ تمہارے کہنے پر انہیں چھوڑ بھی دے۔ فرض کرو رشی، اگر تمہاری محبت کا یہ دائرہ کسی دن ابد توڑ دے، وہ اس حصار سے نکل آئے جو تم نے اس کے ارد گرد کھینچ رکھا ہے، وہ تمہاری فطرت کو سمجھ جائے کہ تم بلا کی کینہ پرور ہو، متکم مزاج ہو، تو پھر سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ جازم کے لفظوں کے کوڑوں نے رمشا کو دہلا دیا تھا، مگر وہ اپنی فطرت کے عین مطابق بھڑک اٹھی۔ میں کیوں ایسا فرض کروں؟ تمہارے منہ میں کیڑے پڑے، ابد کیوں مجھ سے نفرت کرے گا؟ اگر اس نے ایسا کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ شدت پسندی تمہیں نقصان پہنچائے گی رشی۔ جازم اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ غصے سے بھناتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل آئی اور گویا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہونے لگی تھیں۔ اس نے بیرونی گیٹ سے ابد جرار کو باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک اسے اپنے دل میں سنائی دے رہی تھی، اور وہ سچ مچ اس سے بد دل ہو گیا تھا۔ جو کچھ وہ سن چکا تھا وہ اس کی غیرت کے لیے تازیانے سے کم نہیں تھا۔ میں ایک عورت کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا، بس اسی سوچ نے اس کے ذہن کو منتشر کر دیا تھا۔ رشی نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کیا، مجھے میرے ماں باپ جیسے شفیق بھائی سے بدظن کر دیا، مجھے میری ماں کا نافرمان بنا دیا، مجھے میرے اپنوں سے جدا کر دیا۔ ایک عورت کی جھوٹی محبت نے فلائٹ لیفٹیننٹ عبدر جرار کو لوٹ لیا۔ اس کی شریانیں گویا پھٹ رہی تھی۔ اسے ماما کے ان تھپڑوں کا راز اب پتہ چلا تھا، اور بے اختیار اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ ماما رمشا کو اس وقت تھپڑ نہ مارتی بلکہ اس کا گلا ہی دبا دیتی تاکہ اسے اتنی بڑی دھوکہ دہی اور غلط بیانی پر کچھ تو سزا ملتی۔ وہ حیران تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر منتقم مزاج اور کینہ پرور بھی ہو سکتی ہے جو اپنے استاد کی یہ غلطی کو نظر انداز یا معاف نہیں کر سکی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی۔ 7 سال پہلے جب اناس جرار MBBS کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، ان کے ایک دوست کے والد نے اپنے ذاتی کالج میں انہیں پڑھانے کی پیشکش کی، سو وہ وہاں پڑھانے لگے۔ انہی دنوں کی بات تھی جب ایک لڑکی اسلام آباد سے آئی تھی، بلا کی نخریلی، نازک اندام، مغرور اور اپنی میں کو بلند رکھنے والی۔ وہ FSC کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور ڈاکٹر سے اسے کچھ خاص قسم کی عقیدت تھی، لہٰذا وہ اناس جرار کو بہت پسند کرتی تھی۔ تاہم یہ پسندیدگی صرف ایک استاد اور پھر ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے تھی۔ اس کے تمام ہم جماعت اس بات سے واقف بھی تھے۔ اس کی کچھ ہم جماعت لڑکیاں اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انہی کے گھناونے منصوبے نے رمشا کو سب کی نظر سے گرا دیا۔ انہوں نے رمشا کی طرف سے ایک عامیانہ محبت نامہ لکھا اور چند تصویروں کے ساتھ اناس جرار کو دے دیا۔ وہ محبت نامے اور اس کی تصویروں کو دیکھ کر سخت مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کالج کے سامنے رمشا کی نہ صرف بے حد بے عزتی کی تھی بلکہ اسے 2 تھپڑوں سے بھی نوازا تھا۔ رمشا کے نزدیک یہ جرم ہلکا نہیں تھا۔ وہ اپنی توہین اور ذلت پر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر وہ کالج چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ اناس بھی اپنے ہاؤس جہاں پہ مصروف ہو کر اس واقعے کو بھول بھال گئے تھے۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اس قصے پر سالوں کی گرد پڑ چکی تھی۔ اناس نے یہ واقعہ اسے بھی بتایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ لالا سے ان تھپڑوں کا اس طرح بدلہ لے گی، ایک مکمل اور جامع منصوبہ بنا کر، ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ۔ ابد جرار کو اناس جرار سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے کا منصوبہ۔ وہ بے حد مشتعل ہو کر سوچ رہا تھا، ان لمحوں، ان یادوں اور باتوں کو جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ رمشا کا اس تک پہنچنا، وہ فون کالز کے سلسلے، وہ محبت بھرے نامے،
وہ اس کے پیار میں خود کو مٹا ڈالنے کی باتیں اور وہ پاگل پن کی حدود کو چھوتی محبت جس پر وہ دل سے ایمان لے آیا تھا، تو کیا وہ ایک فریب کو محبت سمجھ بیٹھا تھا؟ وہ آنکھوں کے سامنے آئی آنسوں کی چادر کو ہٹانے کی کوشش میں سامنے سے آتی سفید کار کو دیکھ نہیں پایا تھا، بس ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی اور پھر پورے عالم پر گویا سکوت طاری ہو گیا۔ پورے 8 گھنٹے ہو چکے تھے وہ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں ہر شے سے بے نیاز بیٹھی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی ورد تھا، دل کی ایک ایک دھڑکن اور ہر سانس ابد کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ، اے زندگی دینے والے، میرے مالک، میں اس کی جدائی کبھی نہیں سہ پاؤں گی۔ مالک، مجھے میرا گناہ پر ایسی سزا مت دینا جس کا بوجھ میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یا اللہ، ہم تیرے حقیر بندے عقل اور شعور کو خود سے دور رکھے اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسا ظرف لا سکتے ہیں، مگر اے میرے اللہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ مجھے ابد کی زندگی کی بھیک چاہیے، مجھے خالی مت لوٹانا۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ میرے خالی ہاتھ کو دیکھ لے، مجھ گناہگار کی فریاد کو سن لے۔ اس نے آنسوں کے گویا دریا بہا دیے۔ پرسوں کا بغض تھا، کینہ تھا، غصہ تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا ان آنسوؤں میں جو بہتا چلا گیا، دھلتا چلا گیا، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اپنی غلطیوں پر ندامت کا ایک ایک اشک بہا کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور یہ اطمینان اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ بد جرار کی بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھیں، اسے ہوش آ گیا تھا، اور یہ خوشخبری سنانے والے اناس لالا تھے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رشی، لالا ان کی آواز سن کر ندامت کی دلدل میں پھر سے گر پڑی۔ لالا، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے ابد کی یہ حالت ہو گئی، میں بہت بری ہوں، بہت ظالم ہوں، بہت خود غرض ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ لالا ان کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رشی گڑیا، بس کرو، خود کو سنبھالو، دیکھو ابد کو ہوش آ گیا ہے، اس کے سامنے روگی تو اسے تکلیف ہوگی۔ وہ اس کا سر تھپک کر مسلسل تسلیاں دے رہے تھے، اور جب وہ تھوڑا سنبھلی تو پھر انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ معافی تمہیں نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے، غلطی کسی اور کی نہیں، سراسر میری تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کیوں نہ کی تھی، میں نے وضاحت کیوں نہ طلب کی، مجھے چاہیے تھا کہ محلم ہونے کے ناطے تم سے باز پرس کرنے سے پہلے بات کی تہہ پہ اترتا۔ تمہیں بے عزت کرنا، تم پر ہاتھ اٹھانا سب میرے جرم ہے۔ رشی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ ایک بچی میرے فعل سے دل برداشتہ ہو کر مسیحائی جیسے پروفیشن سے نفرت کرنے لگی۔ تم نے اپنا خواب ادھورا چھوڑ دیا صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ لب کچلتے ہوئے شاید ضبط کی کڑی منازل سے گزر رہے تھے۔ رمشا کے دل میں چبھا ایک اور کانٹا بھی نکل گیا تھا۔ لالا کی وضاحت نے اس کے دل کو پرسکون کر دیا۔ اگر میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جاتا تو پھر مجھے ابد جرار کبھی نہ ملتا۔ اللہ نے میرے ایک خواب کو ادھورا کر کے میری زندگی کی ہر خوشی کو مکمل کر دیا، مگر میں اپنی نادانی میں سمجھ نہیں پائی۔ اگر آپ کی وجہ سے میرا دل اس حد تک شکستہ نہ ہوتا تو پھر میں بھلا ابد تک کیسے پہنچتی؟ آپ سے انتقام لینے کے جنون نے مجھے ابد کے بے حد قریب کر دیا تھا۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں، مجھے آپ کے توسط سے سچے موتی جیسے دل والا ابد جرار مل گیا، جس کی سوچوں پر، خیالوں پر اور خوابوں پر صرف میرا ہی قبضہ ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی، تبھی اس نے اپنے ارد گرد ایک ہجوم کو دیکھا۔ وہ ہجوم اس کے اپنوں کا تھا، اس کی ممی، پاپا، بھابیاں، علی، مونا، خالہ مینا اور حوریہ بھابی۔ وہ سب ابد کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ اس سارے ہجوم کا نظر انداز کر کے ابد کی ماں کی طرف بڑھ آئی۔ اس کے آنسوں، اس کی جھکی جھکی پلکیں اور زرد چہرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ بہت محبت کے ساتھ اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرنا چاہتی تھی رشی، کیونکہ تم میرے ابد کی محبت ہو۔ اس پر ڈاکٹر نے ابد کو روم میں شفٹ کر دینے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ لوگ باری باری ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ سب نے اسے سب سے پہلے گھسیٹ کر کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ اس قدر شرمندہ تھی کہ ابد سے نظر بھی ملانے کا حوصلہ نہ تھا، مگر یہ ہمت، یہ حوصلہ تو خود ہی لانا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ بولتی بھی کیا، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کی پلکوں سے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ رشی، بس کرو۔ وہ بہت دیر اسے خاموشی سے تکنے کے بعد دھیرے سے بولا، مگر اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ابد نے بے بسی سے اس کی آنسوؤں کو دیکھا۔ رشی، میں اٹھ کر تم تک نہیں آ سکتا، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ مجھے معاف کر دو ابد۔ رمشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ اس کے شفاف موتیوں جیسے گرم آنسو ابد کے پیروں پر گر رہے تھے اور وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جو کچھ کیا، میں اس پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ابد نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔
میں تم سے کوئی وضاحت نہیں طلب کر رہا، بھول جاؤ، میں بھی بھول گیا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارے دل سے نفرت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رمشا اس کے قریب چلی آئی۔ تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ نہیں، وہ سچائی سے بولا۔ تم مجھ سے بدگمان بھی نہیں؟ نہ جانے وہ کیسی یقین دہانی چاہتی تھی۔ ہرگز نہیں، تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گے؟ اب وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا وعدہ لے رہی تھی۔ ہاں، عبد کو ہنسی آ رہی تھی۔ کبھی بدلو گے تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ عبد کھل کر مسکرا دیا۔ اب میں بھی ایک دو وعدے لے لوں؟ وہ گویا اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں۔ اسے مسکراتے دیکھ کر رشی کا دل ایک دم ہلکا ہو گیا۔ تم کسی سے بدلہ تو نہیں لوگی؟ نہیں۔ غصہ تو نہیں کرو گی؟ وہ مسکان دبا کر پوچھنے لگا۔ نہیں۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل۔ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے رشی کہ کہیں آپ کے انتقام کی لپیٹ میں کسی کا نازک دل تو نہیں آ گیا۔ دل تو اللہ کا گھر ہوتا ہے رشی، اور اللہ کا گھر ڈھانے والا اللہ کا مجرم۔ وہ اس کی گلابی ہتھیلی کو بے ساختہ چوم کر کہہ رہا تھا، جبکہ رمشا کا سر بے اختیار اس بات میں ہل گیا کہ معاف کرنا افضل ترین عمل ہے، اور وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لینے کا عہد کر چکی تھی۔ عبد کی آنکھوں کی روشنیاں رمشا کی آنکھوں میں اتر آئی تھی، اور ان دونوں نے ان روشنیوں کے ہمیشہ قائم رہنے کی دل سے دعا کی تھی۔